بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیب ابو طالب سے نکلنے کے کچھ ہی دن بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ یہ دو صدمے ایسے تھے کہ حضور اکرم نے 10 ہجری کو عام الحزن یعنی سال غم فرمایا کرتے تھے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اب قریش کو کسی کا لحاظ نہ رہا، اور انہوں نے حضور اکرم کی ذات اقدس کو زیادہ سے زیادہ سختیاں پہنچانی شروع کر دی۔ رسول اکرم جب مکے والوں کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ زید بن حارث کے ہمراہ طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگ قریش مکہ کے مقابلے میں زیادہ سخت دل ثابت ہوئے۔ انہوں نے شہر کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آخر میں آپ نے عقبہ بن ربیع کے باغ میں پناہ لی۔ اس ظلم و بدسلوکی کے باوجود رحمت للعالمین نے طائف کے لوگوں کے حق میں دعا خیر کی اور کہا کہ اے خدا میری قوم کو ہدایت دے کہ ناواقف ہیں۔ دنیا کی تاریخ کوئی مثال ایسی پیش نہیں کر سکتی کہ کسی شخص نے اپنے دشمنوں کے لیے جو انتہائی دردناک طریقے سے ستاتے تھے دعائے خیر کی ہو۔ طائف سے واپسی کے بعد آپ معلم بن عدی کی حمایت میں مکہ تشریف لائے اور تبلیغ کا فرض پھر نہایت جوش و خروش کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس عرصے میں مختلف قبائل کا دورہ کیا اور انہیں دعوت حق دی، لیکن ان قبائل نے قریش کی مخالفت کے ڈر سے اسلام قبول کرنے میں کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کر دیا۔ اتنی سختی اور مخالفت کے بعد حضور اکرم جتنی زندگی زندہ رہے، حضرت ابو طالب کی وفات کے دن کو اسی طرح غم کا دن منایا کرتے تھے۔